157 سورة المجادلہ مدنیہ۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزری ہوئی آیت سورۃ حدید کی تھی جو ختم ہو گئی تھی۔ اب نئی سورت شروع ہو گئی ہے، سورۃ المجادلہ، مدنی سورت ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کا فرق پہلے واضح ہو چکا ہے آپ حضرات کے سامنے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت طیبہ سے قبل قرآن کریم کا جو حصہ نازل ہوا ہے وہ مکی کہلاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو حصہ نازل ہوا ہے، جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ شان نزول اس صورت مقدسہ کا یہ ہے کہ ایک خاتون رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور اپنے خاوند کے متعلق وہ شکایت کرنے لگی۔ شکایت یہ کر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے خاوند نے مجھے اس طرح کہا ہے کہ تو مجھ پہ اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ، تشبیہ دی ہے۔ اب زمانہ جاہلیت میں یہ جملہ کہنا اس طرح تھا کہ جس طرح طلاق ہوتا ہے کہ میاں بیوی اس سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خاتون آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرے خاوند نے اس طرح، یہ میرے بھائی ٹوپی سر پہ رکھ کے پھر درس میں بیٹھ جائیں، آپ کو ٹوپی بھی دی گئی تھی میرے خیال میں، یہ جوان، ہاں اس طرح ٹوپی رکھی ہے، یہ اتنا تکلیف کریں، قرآن کریم کے لیے باادب ہو کر بیٹھنا ہوتا ہے نا، یہ کھلے سر بیٹھنا یہ بے ادبی ہے، اس طرح۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے شکایت کی، تو زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی اس طرح اپنی بیوی کو کہہ دیتا تو وہ اس طرح ہوتا تھا جس طرح طلاق کہ اس میں جدائی ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔
اب چونکہ ان کو ان کے خاوند نے یہ کہا کہ آپ مجھ پہ ایسے ہیں جس طرح میری ماں کی پیٹھ پشت، تو اب انہوں نے دیکھا کہ اس عمر میں خاوند نے مجھے اس طرح کہا ہے کہ جس طرح طلاق دی جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت طلاق میں، حالانکہ پھر بھی رجوع وغیرہ تو ہو سکتا ہے، اس میں کچھ نہیں۔ آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں، تو وہ خاوند کا شکایت کرنے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ تیرے متعلق تو اب تک مجھ پہ کچھ وحی نازل نہیں ہوا ہے یہ اس طرح کی بات، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہی کہا کہ بس تیرا کام تو خراب ہو گیا، تو اپنے خاوند سے دور ہو گئی، تیرا کام خراب ہو گیا۔ تو وہ جب اس طرح چلانے لگی، زور سے بولنے لگی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اب تک تیرے متعلق اس مسئلے کے متعلق مجھ پہ وحی بھی نازل نہیں ہوئی۔ تو پھر وہ کہنے لگی کہ ہاں، تمام چیزوں کے متعلق تو پھر وحی نازل ہوتی ہے، پھر اس چیز کے متعلق پھر وحی نازل نہیں ہوتی ہے، اب جو میرے ساتھ پیش آ گیا ہے اس میں پھر کوئی وحی نہیں ہے۔ اب یہ خاتون بات کر رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور بات نرم انداز میں بھی کر رہی ہیں اور آہستہ بھی کر رہی ہیں۔ اللہ پاک اس مسئلے کو نازل فرماتے ہیں جو زمانۂ جاہلیت میں تھا، یہ رواج، یہ کیا ہے، کس طرح ہے، لیکن اس عورت کی دلجوئی بھی اللہ پاک نے کر لی۔ فرمایا قد سمع اللہ، اللہ نے سنا۔ اب اللہ تو سنتا ہے، کیا چیز؟ قول التی تجادلک فی زوجہا، اس خاتون کے قول کو جو آپ کے ساتھ اپنے خاوند کے متعلق کہہ رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کے متعلق پھر وہ شکایت کر، ہاں میرے بارے میں پھر کچھ نہیں ہے، باقی ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں جب آئی، بات کر رہی تھی، بیٹھی ہوئی تھی نا، جس طرح دو آدمی سرگوشی کر، اس طرح آہستہ بول رہی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں بھی وہیں تھی، لیکن میں کان بھی لگا رہی تھی، لیکن میں سن نہیں سکتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کیا شان ہے اس اللہ کی کہ اس نے کیسا بیان فرمایا، قد سمع اللہ، اس سرگوشی کو اللہ سن رہے ہیں، اور خاتون کی اس بات کو بھی کہ وہ کہتی ہے اللہم انی اشکو الیک، اے اللہ میں اپنی شکایت و فریاد آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میرے ساتھ میرے خاوند نے کیا کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دوسری آیت میں الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو لوگ زہار کرتے ہیں۔ اب شریعت میں زہار یہ ہے، پھر یہ مسئلہ ہے شریعت میں یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی محرمات میں سے مثلا ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ان کے کسی ایسے عضو کے ساتھ اپنی اہلیہ کو تشبیہ دے، جس طرح انہوں نے کہا تھا انت علیہ کظہر امی، کہ تم مجھ پہ اس طرح ہے۔ حضرت خولہ سے حضرت غوث بن صامت نے کہا تھا کہ انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پہ اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ۔ تو اب اس طرح پیٹھ کہہ دیا، اس سے بطن پیٹ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ محرمات کا وہ عضو، ماں، بہن، بیٹی، ان کے یعنی وہ اعضاء جو ان کا دیکھنا حرام ہے، ان کے وہ اعضاء جو ان کا دیکھنا حرام ہے، بیوی کو ان اعضاء میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دے دینا کہ تو اس طرح ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جو لوگ زہار کرتے ہیں، یہ تشبیہ دینا، ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، تو اس طرح ماں کے ساتھ تشبیہ دینے سے بیوی ماں نہیں بنتی ہے،
ماں پھر کون ہے؟ اللہ ولدنہم، وہ ماں وہ ہے کہ جنہوں نے ان کو جنا ہے، یعنی ماں کے ساتھ تشبیہ دینے کے بعد وہ یوں سمجھتے تھے کہ اب تو یہ ماں بن گئی، آپ مجھ پہ ایسے ہیں جس طرح میری ماں کی پیٹھ، بس اس کو پھر اپنے اوپر حرام کر دیا کہ یہ میری ماں ہے۔ کہاں اس طرح نہیں، قرآن نے کہا یہ غلط اور بیہودہ اور جھوٹ جملہ ہے جو بولتے ہو، اس طرح کہنے سے زہار، جس کا نام ہے زہار کرنے سے بیوی ماں نہیں بنتی ہے، یہ مسئلہ ختم، زمانہ جاہلیت میں تھا، لیکن شریعت مطہرہ نے کہا پھر بھی اس طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کرے اس کو چھوڑا جائے، نہیں، اس پہ جرمانہ ہے، بیوی تو حرام نہیں ہوگی لیکن اس پہ جرمانہ ہے۔ جرمانہ کیا ہے؟ اس کا نام شریعت نے رکھا کفارہ، زہار کا پھر کفارہ دینا پڑے گا، پھر بیوی کے پاس جانا پڑے گا۔ اب آگے آیتوں میں پھر اس زہار کا کفارہ قرآن بیان کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی، تحقیق اللہ نے سنا بات اس خاتون کی، تجادلک فی زوجہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کر رہی تھی اپنے خاوند کے متعلق شکایت کرتے ہوئے، وتشتکی الی اللہ، اور شکوہ کر رہی تھی اللہ سے، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سنتا ہے تمہاری باتوں، بحث و مباحثہ کو، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ بہت سننے والے اور بہت دیکھنے والے ہیں۔ الذین یظاہرون منکم، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، کہ اپنی عورتوں کو اپنی ماؤں کے ساتھ تشبیہ دے کر زہار کرتے ہیں، پھر ما ہن امہاتہم، وہ نہیں بنتی ہے ان کی ماہی، وہ نہیں ہے ان کی ماہی، یعنی بیوی کو اس طرح کہنے سے بیوی ماں نہیں بنتی ہے۔ ان امہاتہم الا اللتی ولدنہم، ان کی مائیں نہیں ہیں مگر وہ خواتین جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، بیہودہ اور جھوٹ بات، یہ اس طرح کہنا یہ بیہودہ بات ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالی بخشنے والے، معاف کرنے والے ہیں۔ اللہم وفقنا لما تحب